حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں نوچوں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دو دوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سی دوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمہ داری کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تیرے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں۔ میری سب بکریاں تجھ پر قربان ہوں، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے اور یہ زمین و آسمان بنائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا کہ ارے بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بیوقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں۔ حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمہ داری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ تو توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بڑے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے تو ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاک میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آگ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے آیا ہے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے۔ ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے، وہی دوسرے کے لیے زہر ہے۔ ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار ہے۔ ہماری ذات پاک و ناپاکی سے مبرا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی پیشی واقع نہیں ہوتی۔ مت کرنے والا خود ہی پاک و صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلو اور جان ہاروں کے آداب اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب امیز خطاب سنا تو سخت پیشمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ صحراؤ بیابان کی خاک چھان ماری، پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن آپ نے تلاش جاری رکھی۔ آخر کار آپ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں آن پہنچے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و اداب قاعدے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جاں۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بڑھ کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں ہوں کہ میں کچھ کہوں؟ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جانیے۔
مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس حکایت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے ہی انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحیم و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو قبول فرماتا ہے۔